يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان پیارے پیغمبر امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کل ان کو کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز نہیں جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے الا ما کتب اللہ لنا، وہ ہمارے رب نے لکھ دی ہے. یعنی جو بھی مصیبت ہمیں پریشانی آزمائش پہنچنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. فرمایا ہوا مولانا، وہی اللہ ہمارا مددگار بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اپنی ہر مصیبت، ہر مشکل کے وقت صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں. حضرات ذمہ، اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے 12 مہینے مقرر کیے اور ان 12 مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے. تو یہ سفر کا مہینہ بھی ان کچھ مہینوں کے اندر شامل ہے کہ جن کے اندر اپنے توہمات، اپنے رسم و رواج، اپنی بنائی ہوئی عبادات، جس طرح دیگر مہینوں کے اندر ہم نے یہ معاملات کیے ہیں، وہ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی ہمارے بڑے سارے توہمات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، جو کام کیا جائے وہ کام توڑ نہیں چڑھتا اور وہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے. یہ کئی لوگوں کے شگون ہیں اور اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا ہی یہ رویہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی پہلے زمانہ جاہلیت میں اس وقت بھی لوگوں کے ایسے توہمات تھے، ایسے تصرفات تھے. ہوتا کیا تھا، یہ سفر کو اس وقت بھی منحوس سمجھتے تھے. وجہ کیا تھی کہ محرم کا مہینہ چونکہ ان حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، تو کافر اور مشرک بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا تو اپنا رکھ رکھاؤ کرنا جانتے تھے. تو جو ہی محرم کا مہینہ آتا تو محرم کے مہینے میں وہ اپنی لڑائی، اپنی قتل و غارت، اپنی دشمنیاں اور پھر اس طرح ہی لوٹ مار جو کیا کرتے تھے وہ بند کر دیا کرتے تھے اور گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. جو بھی حرمت والا مہینہ ہوتا اس میں وہ ایسے کیا کرتے تھے. اب ہوتا کیا، یہ سفر اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا. سفر کا مطلب بھی خالی ہو جانا ہے.
تو یہ سفر بھی انہی الفاظ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے خالی ہو جانا۔ وہ لوگ اس سے کیسے بدشگونی لیتے تھے، بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، پورا مہینہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، قتل و غارت سے، لوٹ مار سے وہ بالکل اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر کے رکھتے تھے۔ جو ہی محرم کا مہینہ گزرتا تو یہ سارے لوگ اپنی دشمنیوں کو دوبارہ ہوا دینے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، پورا مہینہ بیٹھ کے جو کھایا تھا انہی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، گویا کہ اپنے روزگار کے لیے جو غلط طریقوں سے انہوں نے اپنائے ہوئے تھے، لوٹ مار کے ذریعے مال اکٹھا کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے اور پھر سفر کرتے، لوگوں کو نشانہ بناتے، لوٹ مار کرتے اور اپنے گھر خالی کر کے چلے جایا کرتے۔ تو اب یہ گھر خالی ہو جاتے اور لوگ باہر سے لٹنے لگتے، تو لوگوں نے اس مہینے کو نام دیا کہ جو یہ سفر آتا ہے گھر بھی خالی ہو جاتے ہیں اور لوگ لٹنے بھی لگتے ہیں، دشمنی اور اس طرح کی عداوتیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جو جب بھی سفر کا مہینہ آتا تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملات بنتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ کہ لوگوں یہ تمہارے ہاتھوں کا کام ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے ہاتھوں کا رویہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت بھی لوگوں کے اندر یہ توہمات پائے جاتے تھے، یہ سارے تصورات پائے جاتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ہے 5757 نمبر حدیث، اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہی جاہلیت کی جو توہمات ہیں، جو آپس کے رسم و رواج ہیں، جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، آج بھی کئی لوگ انہی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ادوا، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بیماری خود بخود دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ آج بھی ہمارے لوگوں کے اندر ایک کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ یار وہ فلاں بیمار بندہ ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آگے سے پوچھ لیا اللہ کے محبوب میرے اونٹ ہیں اور ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو خارش لگی اور پھر آگے دوسرے اونٹ کو بھی خارش لگی، آپ کہتے ہیں بیماری متعدی نہیں ہوتی تو میرے ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو کیسے خارش لگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ بتا کہ پہلے اونٹ کو کس سے بیماری لگی تھی، پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی تھی؟ تو وہ کہنے لگا اس کو تو اللہ نے لگائی تھی۔ پھر فرمایا دوسرے کو بھی اللہ نے لگائی تھی۔ یہ بدشگونی لینا کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، آپ نے فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تِجَارَةَ، اسلام کے اندر بدشگونی لینا یہ حرام ہے، بدشگونی نہیں لی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ ہوا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں کہ کالی بلی راستے سے گزر گئی، راستہ کاٹ دیا تو گویا کہ آج کا سفر اچھا نہیں، آج کا دن اچھا نہیں، آج کے یہ معاملات اچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان چیزوں کو بتایا اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا هَامَّ، میرے صحابہ الو کے اندر بھی کوئی منحوس چیز نہیں ہے، الو کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ عرب کے جو جاہل لوگ تھے دور جاہلیت، ان کا ایک تصور تھا، وہ کہتے تھے کہ جو شخص قتل ہو جائے یا جس کو مار دیا جائے، اس کے دشمن مار دیں تو وہ شخص قتل ہونے کے بعد الو کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ راتوں کو آتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے بددعائیں کرتا ہے یا بولتا ہے، جس گھر کی بربادی کرنی ہوتی ہے اسی گھر کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ بھی ایک تصور تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس تصور کو بھی توڑا اور فرمایا کہ وَلَا هَامَّ، الو کے اندر کوئی منحوس چیز نہیں ہے۔ دیکھو نا آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی ہے
کہ اگر ہم رات کو لیٹے ہوئے ہوں، میں پہلے بھی یہ مثال دیا کرتا ہوں، تو اگر الو بولنا شروع کر دیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ اس طرح کی توہمات کو لے کے چل رہے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہم چھوٹے سے تھے تو ہم سوئے ہوئے تھے، رات کو الو آ کے بولنا شروع ہو گیا ساتھ والے ہمسائے کے درخت کے اوپر. تو میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا جلدی سے سو جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ الو بول رہا ہے، جس گھر کے اوپر بولے اس کو بربادی ہو جاتی ہے. یہ تصورات آج بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، یہ بدشگونی ہے. تو بدشگونی اس طرح کی لینا اسلام کے اندر حرام ہے. اگلی بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر کے الفاظ فرمائے، باقاعدہ سفر کے مہینے کا نام لیا کہ میرے صحابہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی منحوس چیز نہیں ہے. اس کے اندر شادی کریں، اس کے اندر اپنے کام کا سٹارٹ کریں، اس کے اندر بزنس کریں، کوئی اس کے اندر بدشگونی نہیں. اور سفر کے مہینے سے یہ بدشگونی لینا کہ یہ منحوس مہینہ ہے تو یہ اسلام کے اندر درست اور جائز نہیں ہے. آپ اس بات سے ذرا تصور کریں. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ذرا اس پہ کوئی غور کریں. کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہماری مجلس کے پاس ایک پرندہ گزرا. وہ پرندہ چیختا ہوا گزرا. اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خیرہ خیرہ، بڑا اچھا کام ہونے والا ہے، بڑی اچھی خوشخبری آنے والی ہے. جب یہ الفاظ بولے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا لا خیرہ لا خیرہ. میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، یہ جس شخص نے کہا نا اس پرندے کے چیخنے کی وجہ سے کوئی خیر اور بھلائی آنے والی ہے، تو اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں. کسی خیر اور بھلائی کا کسی پرندے کے ساتھ کوئی تصور نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. خیر اور بھلائی دینے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. اب آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہوتا ہے نا کہ کسی گھر کے اوپر کوا آ کے بیٹھتے ہیں، دیوار کے اوپر، گھر کی چھت کے اوپر، اور وہ کوا بولنا شروع کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مہمان آنے والا ہے، مہمان آنے والے ہیں. تو یہ ہم نے کوے کو ایک شگون اس کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی کوے کے بولنے کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ اب مہمان آئیں گے. جس طرح دور جاہلیت کے اندر وہ پرندہ چیخ کر جا رہا تھا تو عبداللہ ابن عباس کی مجلس کے اندر اس شخص نے کہا کہ اس پرندے کے چیخنے کی وجہ سے کوئی خیر و بھلائی آنے والی ہے. آپ نے فوراً ٹوک دیا. فرمایا ایک ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. ہر خیر و بھلائی، ہر چیز کی خیر اور ہر چیز کا شر صرف ایک ہی ذات کی طرف سے ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ تصور، یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. میں آگے جا کے آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر تصور پایا جاتا ہے. کہتے جی عورت کے اندر بڑی منحوس چیز ہے، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ گھر بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑا سسٹم اچھا چل رہا تھا، جب سے اس کو بیاہ کے لائے ہیں ایسی منحوس گھر کے اندر آئی ہے کہ پورے گھر کی بربادی ہو گئی. یہ ہمارے الفاظ بولے جاتے ہیں. یہ الفاظ اس قدر شرک کی حد تک انسان کو لے جاتے ہیں، اس قدر یہ الفاظ خطرناک ہیں کہ انسان رب کو ایک منٹوں کے اندر ناراض کر لیتا ہے. کیسے الفاظ؟ جب یہ گھر کے اندر آئی ہے اس وقت سے گھر کے اندر سے لڑائی نہیں گئی. اچھا بھی جس نے بیٹی بنا کے لائے تھے وہ ماں بھی بدل گئی، وہ اس کے تیور اور رویے بھی بدل گئے. پھر گھر کے اندر بول چال تو ہوتا ہے، اس کو ایک عورت کے ساتھ جوڑ دینا کہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا ہے. اور اسی طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس منحوس ہونے کی بدشگونی کو اپنے مکان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جس مکان کے اندر جب سے آئے ہیں نا کوئی خیر و بھلائی ملی نہیں، جب سے میں نے یہ دکان کھولی ہے نا اس وقت سے مجھے نقصان ہی ہو رہا ہے. جب سے میں اس دکان کے اندر آیا ہوں مجھے کوئی فائدہ پہنچے گی. اب اس بدشگونی کو دکان کے ساتھ جوڑ دیا کہ نعوذ باللہ نفع نقصان دکان کی وجہ سے ملنا تھا، نعوذ باللہ نفع نقصان اس دکان میں دینا تھا. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس جگہ کے اوپر بھی ہوں اس جگہ کا مالک بھی اللہ ہے اور نفع نقصان دینے کا مالک بھی اللہ ہے. سیالکوٹ کے اندر ایک پہلے بھی میں نے مثال شاید دی ہو گئی. ایک میرے دوست تھے، بڑی عرصے سے گھر میں رہ رہے تھے.
اچھا اس گھر کے اندر رہ رہے تھے تو اچانک وہ گھر چینج کرنے لگے، بدلنے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، اتنے سیٹل ہیں، سارا معاملہ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ادھر جا رہے ہیں؟ کہہ رہا یار شادی نہیں نا، شادی ہوئی ہے نا میری، بیٹا نہیں ہو رہا، تو مجھے کسی نے کہا یہ گھر بدل لو، یہ گھر منحوس ہے، اس کو چھوڑو گے کسی دوسری جگہ پہ جاؤ گے تو پھر بیٹا ہوگا۔ اب میں نے اور آپ نے اس گھر کو منحوس سمجھ لیا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ایک اور چیز ہمارے معاشرے کے اندر، یہ المیہ بہت بڑا ہے، سواری کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بیوی، گھر، مکان اور سواری، ان تین چیزوں کے اندر منحوس چیزیں ہیں، اور ان کے اندر ایسی بدشگونی دی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نفع نقصان ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں نا پہلے جو سواری تھی نا میرے پاس موٹر سائیکل تھی، 10 سال چلائی کبھی نہیں گرا، جب سے یہ منحوس سواری دی ہے میں 1 مہینے کے اندر 2 مرتبہ گر گیا۔ یہ میرے اور آپ کے عام تصورات ہیں، عام توہمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کی یہ عقیدے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بارش ہوئی ہے نا ابھی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کس قدر یہ عقیدہ انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ یہ بارش ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے، صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، رات کو جو بارش ہوئی ہے نا، اس بارش کی وجہ سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ کے اوپر ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران کہ بارش کی وجہ سے کس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور کیسے لوگوں کا ایمان بڑھا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، رات کو جب بارش ہوئی کئی لوگوں نے ایسے جملے بولے، میں اور آپ یہ جملے عام بولتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے گنوائی ہیں آگے اور بھی ذکر کروں گا، اس کے اندر ہم اس قدر بدشگونی لیتے ہیں اور اپنے عقائد کو ہم نے اس قدر خراب کیا ہوا، جانے کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رات جب بارش ہوئی، جس نے یہ بولا نا یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ستارہ فلاں جگہ پہ چلا جائے تو بارش ہوتی ہے، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اتنی بڑی بات کہ انسان کا عقیدہ کفر کی حد تک چلا جائے، اور فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، یعنی اپنا ایک تصور، اپنا ایک شگون وہ ستاروں کے ساتھ جنہوں نے جوڑا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کا یہ عمل کفر والا کہا، اور جنہوں نے اس شگون کو اپنے رب کے ساتھ جوڑا، اللہ کے نبی اسلام نے ان کے ایمان کو مزید بڑھانے کی خوشخبری دی ہے۔ میں اور آپ سوچیں، میرے اور آپ کی ذہنیت، میرے اور آپ کے یہ توہمات کس قدر جاتے ہیں، اور میرا اور آپ کا تصور نفع نقصان کے وقت کس طرف جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اس وجہ سے لوگ عورت، مکان اور سواری کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے یوں فرمایا تھا اور لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ صحیح جامع الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے 5939 نمبر، فرمایا کہ ان کان الشوم فی شیء، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، یہ اللہ کے محبوب اسلام، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ففی الدار والمرأة والفرس، تو 3 چیزوں میں نحوست ہونی تھی، یا گھر کے اندر نحوست ہونی تھی، یا مکان کے اندر، یا سواری کے اندر، یا عورت کے اندر۔ آپ نے فرمایا اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہونی تھی، لوگوں نے ان کو ہی منحوس سمجھ لیا، حدیث کا مفہوم ہی الٹ سمجھ لیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو اپنے اپنے توہمات تصرفات ہیں۔ دور جاہلیت میں جب لوگ اپنا کوئی کام سٹارٹ کرنے لگتے، شروع کرنے لگتے، تو فال نکالا کرتے تھے۔ فال کیسے نکالتے تھے؟ کبوتر لیتے، کبوتر کو یوں فضا میں چھوڑتے اور یہ سوچتے اگر کبوتر دائیں طرف اڑ کے گیا تو آج کا دن بڑا اچھا ہے، آج کام بڑا زبردست جائے گا، اور کبوتر اگر خدا نخواستہ بائیں طرف اڑ گیا تو پھر آج یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح کی بدشگونی لیتے کبوتر کے ذریعے، اور پھر فال نکالتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی فالیں نکالتے تھے، تیر پھینکتے تھے، تیر اس طرف گیا تو یا اوپر کوئی چیز پھینکتے تھے، ادھر گری تو کام اچھا ہوگا، ادھر گری تو کام برا ہوگا۔ یہ سارے توہمات تھے، ان کی فالیں تھی، ان کے کام تھے جو دور جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ باقاعدہ آپ نے یہ بھی فرمایا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی ہے نا، ہم جاتے ہیں جادوگر کے پاس،
فال نکالنے والے کے پاس، اس کو کہتے بھائی جان میری پرچی اٹھواؤ، وہ پرچی اٹھاتا ہے کبوتر، اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا اچھا کام ہوگا یا برا ہوگا۔ پھر ہم آج کے نوجوان نسل جاتی ہے ایسے عرافوں کے پاس اور ان کو اپنے ہاتھ دکھاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، دیکھو جی میری شادی کتنی ہے، میرے بچے کتنے لکھے ہیں، اور میرا کیا کیا معاملہ، اپنے ہاتھوں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے گا، اللہ کے محبوب الاسلام نے کیا فرمایا تھا، صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جو انسان کسی عراف، یہ فال نکالنے والا، کاہن، جادوگر کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا فقط کفر بما نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کرنے کی وجہ سے اس انسان نے اللہ کے نبی کے اوپر جتنی شریعت اتری ہے ساری کا کفر کر دیا۔ کسی کو ہاتھ دکھانا، کسی جادوگر کے پاس جانا، اس کی تصدیق کر دینا اور جیسے وہ کہے ویسے ہی سمجھ لینا، یہ کفر کی حد تک انسان کو لے کے جاتا ہے۔ میں اور آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، یہ معاملات عام چل رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں، ایک مسلمان کا عقیدہ تو ایسا ہونا چاہیے تو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، اس کو ہر وقت توکل کرنا چاہیے تو اپنے رب کے اوپر کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے محبوب الاسلام نے مثال دی پرندوں کی، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کے اوپر توکل اس طرح کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اس طرح تم توکل کرنے لگ جاؤ، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق ادا کرتا ہے۔ پرندے انہوں نے کوئی سٹور کیا ہوتا ہے؟ نہیں نا، صبح نکلتے ہیں خالی ہاتھ نکلتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو شام کو گھر واپس آتے ہیں پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو یہ توکل انسان کا ہونا چاہیے، یہ سوچے مجھے اور آپ ان سوچوں نے مار دیا، کل کیا بنے گا، بوڑھا ہو گیا تو کیا بنے گا، اب اس سے بڑا ہوگا تو کیا بنے گا، بچے بڑے ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے، یہ ساری میری اور آپ کی غلط سوچیں ہیں۔ رزق کا توکل صرف اللہ کے اوپر کرنا چاہیے، اور جو توکل کرتا ہے میرا رب اللہ رب العزت اس کو اس کے توکل کے مطابق ضرور نوازتا ہے۔ اس سے آگے ذرا سنیے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مزید 70 کے ساتھ مزید 70,000 اس قدر لوگ اللہ کی جنت میں بغیر ان کا حساب لیا ہی نہیں جائے گا۔ ان میں سے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، اللہ کے محبوب الاسلام ان کی خوبیاں فرمائیں، ہم الذین لا یسترقون، ان کی پہلی خوبی ہوگی ان کے توکل کا لیول اللہ پہ اتنا ہوگا کہ وہ اللہ پہ اتنا توکل کریں گے، دم کروانا حالانکہ جائز ہے، دم کروانے میں کوئی حرج نہیں، فرمایا اللہ پہ توکل اتنا کرتے ہوں گے وہ کبھی دم بھی کروائیں گے، طویل دھاگا یہ کڑے چھڑے تو بعد کی بات ہے، دم بھی نہیں کروائیں گے۔ اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا ولا یتطیرون، ان کی دوسری نشانی وہ بدشگونی نہیں لیں گے، کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھیں گے، وہ ہر وقت ہر لمحے اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیں گے۔ تیسری نشانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولا یکتمون، اور نہ وہ ان جادوگروں کے پاس ان چیزوں کے طرف جائیں گے، اور فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کی طرف توکل کرنے والے ہوں گے۔ صرف چند مثالیں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، بڑی اہم ہے۔ میرے اور آپ کے توہمات کس کس قدر غلط ہیں آپ ذرا سوچیے، میں تھوڑی سی صرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے اچھے ہیں، لیکن کہاں کہاں خرابی ہے، انجانے میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں، اور میں نے اور آپ نے اپنے عقائد کو خراب کیا ہوا ہے۔ کسی شخص نے دکان بنائی، دکان بنا کے اب یہ دکان اس نے جا کے کھولی ہے، دکان کھول کے بیٹھ گیا، پہلا گاہک آیا اور اس کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس نے کہا جی مجھے ادھار سودا دے دیں، میں مجبور ہوں۔ اب جب اس نے پہلے گاہک نے ادھار مانگ لیا تو میرا اور آپ کا یہ کس قدر بدشگونی، ہم کہتے ہیں تو پہلا ہی بدبخت آج میرے ماتھی کے اوپر لگا ہے، سارا دن ہی میرا خراب جائے گا، ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ پہلا گاہک ہی ادھار والا بن گیا، اب سارا دن کوئی برکت نہیں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی ہماری بدشگونی ہے، ہم کیا کہتے ہیں جی
اگر کوئی پہلا گاہک چیز لینے آ جائے اور ہمارے پاس وہ چیز نہ ہو، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔